جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اما بعد فعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ قال نعم۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری، جابر کے والد کے نام ہے عبداللہ اور جابر کی کنیت ہے ابو عبداللہ، یہ دونوں انصاری صحابی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض اتارنے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کا قرض بھی اتر گیا۔ اور حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 9 بہنیں تھیں، تو بہرحال یہ بڑے صحابی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت اذا صلیت المکتوبات، مجھے بتائیں کہ میں اگر فرض نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ اور سارے حلال چیزوں کو حلال سمجھوں، یعنی ان کے ساتھ حلال جیسا معاملہ بھی کروں اور سمجھوں بھی حلال، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے، ان کو حرام سمجھوں بھی، یعنی حرمت کا عقیدہ بھی رکھوں، اور حرام کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا، اس کو لیا نہیں جاتا، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، تو میں اس کو حرام سمجھوں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہ کروں، یعنی اپنی طرف سے دین میں کچھ اضافہ نہ کروں، یا ان فرائض کے علاوہ میں کچھ نوافل نہ پڑھوں، ادخل الجنہ تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ قال نعم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس حدیث کے اندر 2-3 باتیں زیادہ قابل التفات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادخل الجنہ، جنت جانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہے اور جنت کا دخول بھی مقصود ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہے اور جنت اور جہنم پہ ہمارا کچھ کام نہیں ہے، جنت میں جائے جہنم میں جائے، اللہ جہاں بھی لے جائے بس ہمیں منظور ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ ان کو نہ جنت کے نعمتوں کا پتہ ہے اور نہ جہنم کے عذاب کا احساس ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کا احساس ہے کہ جس خدا نے جنت کو مقصود بنانے کا حکم دیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ دوڑو تو دوڑو، اس کو حاصل کرو، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی بچانے کی کوشش کرو، تو ظاہر ہے کہ وہ بچنے کی چیز ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم سے بچو۔ اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، جس پر میں رحمت کرنا چاہوں وہ تمہارے اندر داخل کر دوں گا، جنت دوں گا اسے۔ اور جہنم کو فرمایا تو میرا عذاب ہے، جس کو عذاب دینا چاہوں وہ تمہارے ہاں لے آؤں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت بھی چاہتا ہوں، اس لیے کہ جسے اللہ کی رضا ملے تو وہ جنت ہی میں جائے گا،
دوسری کوئی ایسی جگہ تو نہیں بنائی. جنت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جہاں پہ ان لوگوں کو لے جائے گا جن سے اللہ راضی ہوگا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو جس پر اللہ تعالیٰ غصے ہوں، جس سے ناراض ہو، تو اس کے لیے جہنم ہے. مرنے کے بعد اور کچھ نہیں ہے. اما الجنہ و اما النار، یا جہنم ہے یا جنت ہے، بس کوئی تیسری جگہ نہیں ہے. وہ اعراف جو ہے وہ تو بالآخر جنت میں جائیں گے نا، وہ اعراف والے. وہ تو کسی مستقل جگہ نہیں ہے کہ مستقل وہاں پہ رہیں گے. تو یہ پہلی بنیادی بات ہوئی کہ اس صحابی کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جنت مطلوب چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے. کہ تو اس لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تم جنت کے لیے. عام طور پر لوگ کہاں کرتے ہیں کہ بھئی آج عجیب زمانہ آ گیا ہے، لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور یا جنت کی لالچ میں. بھئی خدا نے جنت کی لالچ ہمیں دی ہے، ہم نے تو نہیں بنائی ہے. یہ آیتیں جنت کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہم نے تو نہیں لکھی ہے قرآن کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں. اور لوگ جہنم کے خوف سے، تو خوف ہم نے جہنم دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا نا. تو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے بچو. تو ہمیں کیا پتہ تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ جہنم کہاں ہے، کیا ہے اور اس میں کیا ہے. اور اگر جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت مانگو، جنت کے حصول کے لیے جدوجہد کرو، تو ہم کرتے ہیں. تو اگر یہ لوگوں کو عبادت میں کوئی خلل نظر آتا ہے کہ یہ تو عبادت کے اندر خلل پیدا کرنے، عبادت وہ ہے جو صرف خدا کے لیے کی جائے. بھائی خدا کے لیے کی جانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے جو سمجھایا ہے اسی طریقے کے مطابق کی جائے نا. تو خدا نے تو یہ سمجھایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو. تو یہ دونوں باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ صحابی جب یہ فرماتے ہیں کہ میں فرض نمازیں بھی پڑھوں اور رمضان کے روزے بھی رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں، لیکن اس سے کچھ زیادہ نہ کروں، یعنی فرائض سے زیادہ کچھ نوافل نہ پڑھوں، تو میں جنت میں جاؤں گا. تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نوافل جو ہے وہ شرط نہیں ہے. نوافل پڑھنا جنت جانے کے لیے شرط نہیں ہے کہ جس کے پاس نوافل نہ ہوں تو وہ جنت میں نہ جائے گا. فرائض میں تو یہ بات ہے کہ فرائض کا ترک کرنے والا تو ظاہر ہے کہ وہ تو گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان کی بات کی ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات کی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح نتی کر دی گئی ہے. تو عمل صالح یہی ہے کہ فرائض کیے جائیں اور حرام سے بچا جائے. تو نوافل پڑھنا فرض کی طرح ضروری تو نہیں ہے. صرف اتنی بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ نوافل اگر نہ پڑھے جائیں تو قیامت کے دن اس کا محاسبہ نہیں ہوگا کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھی. بس باقی رہی یہ بات کہ نوافل پڑھنا، تو جو لوگ نوافل جس کو کہتے ہیں نا سنت، ہم اس کو سنت کہتے ہیں، تو سنت کا مطلب ہے کہ کرنے کی چیز ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے تو کرنے کی چیز ہے، چھوڑنے کی چیز تو نہیں ہے. جو لوگ اس کو کبھی چھوڑتے ہیں تو اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ فرض اور نفل میں فرق آ جائے، فرض اور سنتوں میں فرق آ جائے، تو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اس کو مستقل طور پر چھوڑتے ہیں وہ اپنے آپ پر خیر کا بہت بڑا دروازہ بند کر دیتے ہیں. وہ گویا کہ اپنے فرائض کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور بہت بڑے خیر سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، بہت بڑی بھلائی سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو نوافل ہے یہ فرائض کے متممات یا مکملات ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح مشتبہات سے بچنا حرام سے بچنے کا راستہ ہے. قطعی حرام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز مشتبہ ہو اور حرام میں ڈالنے والی ہو اس کے قریب نہ جایا جائے.
تو اسی طریقے سے فرائض کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ فرائض آپ کے بچ جائیں گے. تو کب بچ جائیں گے؟ جب آپ اس کے ارد گرد ایک حالہ بنائیں گے، ایک دیوار چنیں گے، جس طرح کمروں کے ارد گرد ایک دیوار چنی جاتی ہے تاکہ کمرہ محفوظ رہے. مستقل طور پر جو لوگ نوافل کو چھوڑتے ہیں وہ گویا کہ خطرناک کام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اگر وہ لوگ یہ کام اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نوافل کی یا سنن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فسق کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ فاسق ہیں. پھر وہ لوگ جب وہ سنت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، سنن کو، یعنی نفل کا لفظ فرض کے علاوہ جو کچھ ہے نا اس میں کبھی اس پہ نفل کا اطلاق بھی ہوتا ہے، جس کو لوگوں نے سنت اور واجب اور مستحب اور نفل ان ساری چیزوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن اسے کہتے ہیں نفل. نفل کا مطلب ایک اضافی چیز، تو فرض کے علاوہ ایک اضافی چیز ہے، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں، جو مستقل سنت ہیں. جس طرح صبح کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی سنت اگر گھوڑے تمہیں رون دے تب بھی اس کو قضا نہ کر دو. یعنی یہ تو نوافل کی بات ہوئی نا. نفل کا مطلب جب ہمارے ہاں نفل کا لفظ آ جاتا ہے یا سنت کا لفظ آ جاتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً صرف نماز کی طرف چلا جاتا ہے. تو صرف نماز میں تو نہیں ہے، باقی صدقات میں بھی ہے، روزوں میں بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر سلوک کرنے میں بھی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہے، کئی چیزیں ہیں. تو جو لوگ اس کی اہمیت کم کرنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو فسق میں مبتلا ہے، فاسق ہیں وہ لوگ. ان کی عدالت مشتبہ ہے. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کسی دینی معاملے میں گواہی دے اور پتہ چلے قاضی کو کہ یہ وہ آدمی ہے جو سنت پڑھنا اس کا مستقل، نہ پڑھنا اس کی مستقل عادت ہے، تو وہ کہے گا کہ یار جا، تیری عدالت مشتبہ ہے، تو عادل نہیں ہے. گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے، تو عادل نہیں ہے. اس کی عدالت مجروح ہو جائے گی، زخمی ہو جائے گی. جرح جس کو کہتے ہیں نا، عدالتوں کی اصطلاح ہے نا، وکیل گواہ پر جرح کرتا ہے. جرح تمہارے بیان کے اندر تضاد ہے، تم نے وہ جگہ یہ بات کی تھی فلان، اور تمہارے باتوں میں یہ باتیں ہیں، تمہارے کردار میں یہ، اس کو جرح کہتے ہیں. تو جو شخص مستقل طور پر سنتوں کو چھوڑتا ہے اس کی عدالت مجروح ہوتی ہے. اور جو قوم یا جو اجتماعیت مستقل طور پر سنتوں کو چھوڑ دے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے. یہ میں نے پہلے بھی درس میں بتایا تھا. امام قرطبی المفہم، ایک اور قرطبی ہے المفہم، مسلم کی شرح ہے اس کی، تو اسی نے لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جس علاقے کے لوگ سنتوں کو مستقل طور پر چھوڑ دیں ان کے خلاف جنگ کی جائے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. باقی رہی یہ بات کہ جنت میں جائے گا، نفل چھوڑے گا تو جنت میں تو جائے گا. قرآن نے بھی یہ بات ہمیں بتائی ہے سورۃ رعد میں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. قرآن کے وارث، کتاب کے وارث وہ لوگ ہوں گے، کتاب کے علم کو حاصل کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوں گے. فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو گناہگار لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ایسا گناہ کرتے ہیں جس کا وبال صرف ان کے اپنے آپ پر ہوگا. ومنہم مقتصد، اور کچھ میں ایسے ہوں گے کچھ کہ جو درمیانی چال چلنے والے لوگ ہوں گے، کبھی غلطی بھی کرتے ہیں اور کبھی نیکی بھی کرتے ہیں، نیکیاں اور برائیاں اور بھلائیاں دونوں کرتے ہوں گے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ اس میں ایسے ہوں گے جو نیکیوں کو بڑھ کر حاصل کرنے والے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے نیکیوں میں. تو یہ تینوں لوگ وہ ہیں جو کتاب کے وارث ہیں. اور اللہ نے فرمایا جنات عدن یدخلونہا، یہ تینوں جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ کتاب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے ظلم بھی کرنے والے ہیں، برائیاں بھی کرنے والے ہیں، لیکن ہیں تو مومن، فرائض کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ ان سے ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں، مومن ہوں گے تو جنت میں تو جائیں گے، لیکن علی فرق المراتب، جنت میں جانے والے تو سب ہوں گے لیکن جنت میں مرتبہ یکساں نہیں ہوں گے. کسی بھی
اجتماعی جگہ پہ سارے لوگوں کے مرتبے ایک طرح نہیں ہوتے. ایک اجتماعیت لے لیں، مثلاً یہ ہمارا کالج ایک اجتماعیت ہے، تو اس میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ فیکلٹی ممبر سے اور مینجمنٹ سے اور جو دوسرے سپورٹنگ سٹاف سے اور اسٹوڈنٹ سے اور سب کو جمع کر کے ایک اجتماعیت ہے. تو اس پوری اجتماعیت میں سارے لوگوں کے مراتب برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جنت میں جانے والے بھی سب جنت میں جانے والے ہیں، لیکن جنت میں جانے والوں کے مراتب ایک طرح نہیں ہوتے. تو جو سابق بالخیرات ہوں گے ان کے مرتبے بہت اونچے ہوں گے، جو مقتصد اور میانہ چال چلنے والے ہوں گے ان کے اس کے بعد میں ہوں گے، اور جو ظالم لنفسہ ہی ہوں گے تو وہ بھی. بلکہ جنت میں ایسے لوگ بھی جائیں گے جن کو جہنمیون کہا جائے گا، جو جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں بالکل کوئلہ بنے ہوں گے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان کو کسی زمانے میں جب اللہ چاہے اس کو نکال کر جنت میں لے جائے گا اور ایک نہر میں ان کو ڈالے گا، اور پھر وہ بالکل تر و تازہ، جس طرح یہ کومپل نکلتی ہے نا بہار کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو پودوں کے نئے نئے کومپل تازہ سے نکلتے ہیں، اسی طرح وہ تازہ نکل کر اور پھر وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو جہنمیون کہا. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے آئے ہیں، وہ بھی بالآخر جنت، لیکن وہ بھی جہنم میں ہوں گے، جو بالکل ایسے مقام پہ ہوں گے جو سب جنتیوں سے بالکل نیچے والا مقام ہوں گا. لیکن ملے گا ان کو بھی وہ کچھ جو ان کی مرضی ہوگی، جو وہ چاہیں گے. وہ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بھی کہ ان سے نکالے نہیں جائیں گے، بالآخر وہ بھی جنت میں. لیکن کتنی دیر بعد جائیں گے وہ تو اللہ جانتا ہے. تو یہ اس حدیث کے بارے میں بنیادی بات ہوئی. باقی دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. اس دوسری حدیث میں جو حدیث نمبر 23 ہے، ابو مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او قال تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میں اتنا وزن ہے کہ پورا میزان اس سے بھر جاتا ہے، جہاں پہ نیکیاں تولی جائیں گی. وسبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ دو کلمے جو ہیں تملأان ما بین السماء والارض، ان میں اتنا وزن ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک پوری فضائل سے بھر جاتی ہے. تملأ ما بین السماء والارض یا تملأان، دونوں قسم کی روایت، اور عربی کے گرامر کے لحاظ سے دونوں لفظ ٹھیک ہیں، تملأان بھی ٹھیک ہے، تملأ بھی. والصلاة نور، اور نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. کل الناس یغدو، سارے انسان صبح گھر سے نکلتے ہیں. فبائع نفسہ، تو اپنے آپ کو بیچتے ہیں. فمعتقها، کچھ لوگ اپنے آپ کو بیچ کر اپنا آپ آزاد کرتے ہیں. اور موبقها، اور کچھ لوگ اپنا آپ بیچ کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. بڑی عجیب حدیث ہے. پہلی بات اس میں ہے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. دیکھیں نا، صفائی عملی چیز ہے، اور عملی چیز کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، لیکن یہاں پہ ایمان کا لفظ آیا ہے. بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کہا جاتا کہ صفائی اسلام کا حصہ ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے کام. ایمان کا مطلب ہے جو دل کے اندر عقیدہ ہے اسی کے مطابق.
تو یہ عجیب بات ہے، بظاہر کام جو ہے وہ عمل کا ہے، طہور صفائی، لیکن اس کا تعلق ایمان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ نفی ہے، تو یہ گویا کہ طہور ہے، اور الا اللہ اثبات ہے، تو آدھا ایمان لا الہ اور آدھا الا اللہ دونوں کو جمع کر کے، صرف یہ نہیں نا کہ آپ لا الہ کہیں گے تو آپ کہیں گے آدھا ایمان تو ہو گیا، نہیں، وہ آدھا اس طرح ہے جب اس کے ساتھ دوسرا آدھا جمع ہو جائے۔ اچھا، تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ طہور یعنی صفائی ایمان کا آدھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل اور دماغ کو بت پرستی سے صاف کر دیں۔ اگر دماغ کے اندر بت بھی ہیں، کسی طرح کوئی بت ہے، بتوں کے تو کئی قسم ہوتے ہیں، بت تو صرف وہ نہیں ہوتے نا جو ہندوؤں کے ہاں بکتے ہیں کہ یہ 50 روپے کا بت ہے اور یہ 100 روپے کا بت ہے۔ وہ ڈرامے میں، ڈرامہ تھا کیا تھا وہ کوئی کیا تھا، وہ ہندوستان میں بڑا ہنگامہ ہوا اس پہ نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا؟ میں نے اس کے مطابق پڑھا ہے، وہ چیز تو فلم میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق میں نے پڑھا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہ مریخ سے آیا اور پھر کہا کہ میرا وہ چابی گم ہو گئی ہے، کہ پتہ نہیں کیا چیز، میری گاڑی کی چابی یا واپس جانے کی چابی گم ہو گئی ہے، اور پھر وہ ہندوؤں کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں میری چابی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھگوان ہے اس سے پوچھو، کہتے ہیں یہ بھگوان کتنے کا ہے، کتنے، یہ 50 روپے کا ہے، یہ 100 روپے کا ہے، کتنے کام ایک طرح کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، تو پھر 50 اور 100 کا فرق کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے کیا پتہ ہے، جاؤ تم کیا کرتے، تو پھر کسی دوسرے کے پاس کوئی ہے اس طرح، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ہے ڈرامہ سا ہے، اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا ہندوستان میں کہ تم نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے۔ کوئی مسلمان تھا نا، اس نے یہ چیز بنائی تھی۔ تو بہرحال بت اس کو نہیں کہتے جو آپ مٹی سے یا کیا کہتے ہیں لکڑی سے یا سونے سے یا چاندی سے یا کسی اور چیز سے بناتے ہیں، صرف اس کو بت نہیں کہتے، بت اندر بھی، دل کے اندر بھی بت ہوتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو بت بنایا ہوا ہے۔ قرآن نے فرمایا نا اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنے خواہشات نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ جس طرح خدا کی مانی جاتی ہے، اسی طرح وہ اپنے نفس کی مانتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ بھی کبھی بت بنتے ہیں، اسی طرح قبیلہ بھی بت بنتا ہے، پارٹی بھی بت بنتی ہے، استاد بھی بت بنتا ہے، پیر بھی بت بنتا ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ فرقہ بھی بت بنتا ہے، مفادات بھی بت بنتے ہیں۔ یار میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے بت بن جاتے ہیں۔ کوئی عورت ایسی ہوگی جو اپنے خاوند کو بت بنائے ہوئے ہو، کوئی خاوند ایسا ہوگا جو اپنی بیوی کو بت بنائے ہوئے ہوگا۔ بت کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے خدا کے مقابلے میں اس کی پوجا کی جائے، یہی بت ہے۔ جو بھی ہو، مفاد ہو، پیسہ ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، کرسی ہو، اختیارات ہو، جو کچھ بھی ہو، ماں سے واللہ جو کچھ بھی ہو، تو ان بتوں سے اپنے آپ کو، جس طرح آپ ایک برتن میں دودھ ڈالتے ہیں، تو دودھ ڈالنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس برتن کو صاف کر دیں۔ جب جس سے آپ گوالے سے دودھ خریدتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار کل جو آپ دودھ لائے تھے وہ تو خراب ہو گیا، تو وہ پہلی بات یہ کرے گا کہ آپ کا برتن خراب ہوگا، شاید آپ نے جس برتن میں اس کو ڈالا ہے وہ برتن خراب ہوگا، میرا دودھ ٹھیک تھا۔ تو صاف چیز کو صاف رکھنے کے لیے یا صاف چیز کے بہتر فوائد سمیٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جہاں پہ رکھا جائے وہ جگہ صاف ہو۔ تو الا اللہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دماغ صاف ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بت بھی کئی کونوں خردوں میں پڑے ہوئے ہوں اور آپ اس میں لا الہ الا اللہ بھی رکھیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اثرات آپ نہیں سمجھ پائیں۔ اس کے لا الہ الا اللہ کے اثرات تب آپ کو ملیں گے اور فوائد اور نتائج تب آپ کو ملیں گے جب آپ اس کو صاف برتن میں رکھیں۔ پہلا مطلب یہی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی بنیادی چیز ہے، گویا کہ یہ اسلام کی بجائے ایمان ہی کی، جیسے نا ایمان بنیاد ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ صفائی جو ہے یہ ظاہر کی صفائی اصل صفائی نہیں ہے،
اصل صفائی باطن کی صفائی ہے۔ ظاہر کی صفائی وہ لوگ اس کا زیادہ لحاظ رکھتے ہیں جن کے باطن کے اندر صفائی ہو، اور جن لوگوں کے باطن کے اندر صفائی نہ ہو وہ ظاہر کی صفائی کریں گے تو دکھاوے کے لیے کریں گے۔ اگر دکھاوا نہ ہو، اگر کسی کا سامنا نہ ہو تو شاید وہ صفائی کر بھی نہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی کرنے میں بنیادی چیز یعنی طبیعت اور مزاج کی صفائی ہے۔ طبیعت اور مزاج کی صفائی، مزاج اور طبیعت کی صفائی ظاہر جسم اور کپڑے کی صفائی سے مقدم ہے۔ گویا کہ یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صفائی باطن سے شروع ہوتی ہے اور ظاہر پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ ظاہر سے شروع ہو کر ظاہر پر ہی ختم ہو جائے، ظاہر سے صفائی شروع ہو کر ظاہر پر ہی ختم ہو جائے۔ جو لوگ لوگوں کے سامنے تو ایسے دکھتے ہیں کہ یہ بڑے صفائی پسند اور بڑے طہارت پسند اور بڑے نظافت پسند اور بڑے لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا رویہ، ان کی زبان، ان کی ڈیلنگ، ان کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا وہ اس میں ان کے وعدے میں کوئی بات وہ نہیں ہوتی، ان کے اخلاق میں کوئی صفائی نہیں ہوتی، ان کے کردار میں ان کے رویے میں کوئی صفائی نہیں ہوتی، تو اس صفائی کو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو دھوکہ ہے، وہ تو دھوکہ ہے۔ اسی طرح اصلاح ہے، صفائی کو آپ اصلاح کے معنی میں بھی لے لیں، ایک ہے ظاہر کی اصلاح، ایک ہے باطن کی اصلاح۔ تو الطہور شطر الایمان، چونکہ باطن کی اصلاح، باطن کا تعلق ایمان سے ہے، تو باطن کی اصلاح جو ہے وہ ظاہر کی اصلاح سے مقدم ہے۔ ظاہر کی اصلاح اتنی ہونی چاہیے جتنی باطن کی اصلاح ہے۔ اگر باطن کی اصلاح نہ ہوئی ہو اور آپ ظاہر پر زور دے دیں تو جہاں پہ وہ زور ختم ہو جائے گا وہ ظاہر کی اصلاح بھی ختم ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی۔ آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ بنیادی طور پر اگر آپ کسی کی ظاہر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہر سے شروع کر ظاہر پر ختم نہ کریں، آپ باطن کی اصلاح کر لیں، تو باطن کی اصلاح ہوگی تو ظاہر کی اصلاح اس کے ساتھ چلے گی۔ گویا کہ باطن کی اصلاح جو ہے اس کو امامت کا درجہ حاصل ہے اور ظاہر کی اصلاح کو مقتدی کا درجہ حاصل ہے۔ تو امام جو آگے ہو جائے گا وہ رکوع میں جائے گا تو مقتدی بھی رکوع میں جائے گا، وہ رکوع سے اٹھے گا تو مقتدی بھی اٹھے گا۔ اور جب باطن کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو ظاہر کی اصلاح بالکل کارگر اصلاح نہیں ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر جہاں پہ میں ایک مدرسے کی مثال دے دوں، کیونکہ میں مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں اور اب بھی پڑھاتا بھی ہوں۔ تو کسی مدرسے میں ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے کالر نہیں بنانے ہیں، آپ نے بال اس طرح رکھنے ہیں، آپ نے داڑھی اتنی بڑھانی ہے، آپ نے کپڑے ایسے رکھنے ہیں، بس یہ ڈریس کوڈ ہے مدرسے کا۔ تو ڈریس کوڈ کے طور پر جو آدمی اس کو اپنائے گا، جو طالب علم اس کو اپنائے گا، اور اس کا ذہن اس طرح نہیں بنا ہوگا کہ یہ کیوں ایسا ہے، تو جب وہ مدرسے سے نکل جائے گا تو یعنی اس میں میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ طالب علم جو 5 سال ایک مدرسے میں گزار چکا جس میں یہ پابندیاں تھی، اور جب اس نے سرٹیفکیٹ لے لی مدرسے سے تو پہلا کام یہ کیا کہ نائی کے پاس چلا گیا اور اس نے داڑھی سے فراغت حاصل کر دی۔ صرف مدرسے سے فراغت کی سند نہیں لی، داڑھی سے بھی فراغت حاصل کر دی۔ اور اس کے والد مجھے روتے ہوئے ملا کہ میرا بچہ تو اس طرح برباد ہوا۔ میں نے کہا دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسی جگہ پہ بھیجو جہاں پہ باطن کی اصلاح پہلے ہو، لیکن آپ چاہتے تھے کہ نہیں اس کو ایک مٹھی بھر یا ایک بالش بھر داڑھی رکھنی ہے، تو بس یہ اس کا انجام ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو کچھ لوگ اس پہ خوش ظاہر پرست ہوتے ہیں، ظاہر پرست لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ظاہر میں بس بھلے نظر آ جائیں، چاہے اندر سے وہ آدمی جو ہے نا وہ کیا کہتا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کوئی بدتر انسان ہو، لیکن ظاہر میں بس اچھا نظر آ جائے۔ یہ ظاہر پرستی پہلے بھی انسانوں کے اندر یہ کمزوریاں تھیں، یہ مغرب سے ہمارے ہاں یہ ظاہر پرستی آ گئی ہے کہ وہاں چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، ان کے چہرے جو روشن ہے وہ سورج نہ ہونے کی وجہ سے روشن ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کردار کی روشنی ہے، کردار کی روشنی نہیں ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ
علوم دنیاوی کے بحر میں غوطے لگانے سے، دنیا کے علوم میں آپ سمندر میں غوطے لگائیں اور وہاں سے موتی چنیں اور بڑے ماہر ہو جائے دنیا کے علوم میں، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کہتے زبان تو صاف ہو جاتی ہے، دل طاہر نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی زبان تیز ہو جائے گی، زبان تیز ہو جائے گی، بڑے تیز بولتے ہوں گے، بڑے مختلف قسم کے پہلوؤں کو نظر میں رکھیں گے، مخاطب کو خاموش کریں گے، اس کے اوپر اپنے علم اور اپنے تقوی اور اپنے مطلب ہے کہ جہان دیدگی اور جہان بینی کا روب جمائیں گے، یہ سب۔ لیکن دل طاہر نہیں ہوتا۔ جب معاملہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ سفید چادر پڑی ہے صرف اوپر، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو دین کے علوم ہیں، دین کی چیزیں ہیں، جو وہ پہلے باطن کی اصلاح پر، وہ پہلے اس لیے کہ ایمان، پہلے ایمان ہے نا۔ تو یہ ہے الطہور شطر الایمان۔ باقی رہے یہ کہ صفائی، بظاہر صفائی، ماحول کی صفائی، یہ صفائی، یہ چیزیں تو ہیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مومن بلکہ کسی زمانے میں تو آپ غرناطہ کی تاریخ پڑھیں، اسپین کی، تو اسپین میں ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق صفائی کی وجہ سے ہوتا تھا، کہ جو روزانہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے صاف پہنتا ہے، یہ مسلمان ہے، اور جو نہیں نہاتا، گندا رہتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عمر بھر نہ کپڑے تبدیل کرتا ہے، نہ منہ ہاتھ دھوتا ہے، کہتے ہیں یہ بزرگی ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ کوئی عیسائی ہوگا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اسپین میں جو علاقہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، عیسائیوں کے پاس تھا، وہاں ایک آدمی کو اس لیے تخت سے اتارا گیا، یعنی جو راہب تھے، جو پادری تھے، انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ روزانہ نہاتا ہے، یہ اندر سے مسلمان ہوگا، اس کو تخت سے اتارو۔ یہ روزانہ جو نہاتا ہے اور کپڑے تبدیل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر سے مسلمان ہے، یہ ہمارے ہاں منافق آ گیا ہے کہیں سے، تو اس کو اتارو تخت سے۔ اور جب غرناطہ پر فرڈینینڈ اور ایزابیلا جو ملکہ تھی، اور جو دونوں، فرڈینینڈ جو برات تھا ان کا، اس نے قبضہ کیا غرناطہ پر، جو گرناڑا جو مسلمانوں کی آخری حصار تھی، اور وہیں سے مسلمان چلے گئے، تو کچھ مسلمان وہاں پہ رہ گئے۔ تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون مسلمان ہے، وہ جو حمام بنے ہوتے تھے، اس زمانے میں وہ ہوتے حمام، ایسے لوگ، ایسی جگہ بنی ہوتی تھی جہاں پہ گرم پانی ملتا تھا، لوگ وہیں جا کر نہا دھوتے تھے، تو وہ حماموں کے راستے پر چھپ کے بیٹھ جاتے تھے کہ صبح سویرے کون حمام پہ جاتا ہے، تو اس کو پکڑ لیتے تھے کہ تو مسلمان ہے۔ یعنی گویا کہ صفائی کرنا، نہا دھونا، کپڑے صفا، اور یہ لوگ آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم صفائی نہیں کر سکتے، تم صفائی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے صاف، کہ اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہے نا، جو گندگی چیزیں ہیں، جب آپ جھاڑو دیں گے اور اسے جو کوڑا کرکٹ بنے گا، وہ اپنے گھروں کے اندر مت رکھو، یہودیوں کی طرح نہ بنو، اپنے گھر کے آنگن کو اور صحن کو صاف رکھو، اور یہودیوں کی طرح نہ بنو، اس لیے کہ یہود اپنے گھروں کی صفائی نہیں کرتے، یہود گھروں کی صفائی نہیں کرتے، تم یہودیوں کی طرح نہ بنو کہ اپنے گھر کا جو ہے نا وہ گند وہ اپنے گھر کے اندر رکھو، اور یا گھر کے صحن کو صاف نہ رکھتے ہوں، تو یہ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ اور ابھی تک ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ منہ کیسے دھویا جاتا ہے اور ہاتھ کیسے دھوئے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے پتہ ہے کہ WHO والوں نے لوگوں کو ہاتھ دھونے کے لیے وہ جگہ جگہ پہ رکھے۔ یار ابھی تو اب تم ہاتھ دھونے پہ آ گئے ہو، ابھی تو وضو اور یہ باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو قیامت آنے والی ہے، قیامت سے پہلے تم صفائی کو نہیں، بلکہ نظافت اور طہارت کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتے ہو۔ جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہم جب وضو بناتے ہیں تو ہمارے چہرے کو کیا ہوتا ہے کہ ہم وضو بناتے ہیں، پر یہ تو پتہ نہیں کتنی چیزوں میں یہ ہمارے ہاتھ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت میں حکم دیتی ہے کہ اس کو یہاں تک دھو لو جب نماز پڑھتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک اور طہارت ہے، یہ طہارت جس پہ کچھ بھی نہ لگا ہو پھر بھی دو۔ اب کھانا کھاتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ پہلے بھی ہاتھ دھو لو، بعد میں ہاتھ دھو لو، اور وہ چمچے پہ کھاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہوٹل پہ کھانے کو ملا، میں نے شاید مثال دی بھی ہے، تو ایک ہوٹل پہ کھانے کے، میرے خیال میں دبئی میں تھا یا پتہ نہیں کس ملک میں تھا، خلیج کسی ملک میں تھا، کدھر تھا،
کسی بڑے ہوٹل میں تھا غالباً، یہاں پاکستان کے اندر ایک بڑے ہوٹل میں تھا۔ تو دور سے میں دیکھ رہا ہوں نا، تو وہ چمچ گر گیا اس سے، وہ جو لانے والا تھا نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس سے وہ چمچ گر گیا۔ تو چمچ گر گیا نا، تو ادھر ادھر اس نے دیکھا، تو چمچ اٹھا کے پھر، سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے اس پہ تھوکا، پھر اس کو جھولی سے صاف کیا اور لا کر میز پر رکھ دیا۔ اور جب وہ بھلا لگا، ظاہر ہے کہ وہ بھلا لگتا ہے، اس پہ ظاہر کیا چیز ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بسم اللہ کے بغیر کھاؤ، اس پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی جاتی، اس میں بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بسم اللہ والے تو وہاں پہ اکثر ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگوں کو صاف نظر آتے ہیں۔ چلو اس پہ نہیں جاتے کہ یہ جو بظاہر بھلے ہوٹل ہوتے ہیں، جو میک ڈونلڈ اور KFC اور فلان، ان کے ذرا کچن میں جا کے دیکھیں، سمجھ میں آ گئی بات کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہیں پہ چونکہ رنگ بنگ بہت زیادہ، یہ مغرب والا رنگ والا نظام سارا مغرب سے آ گیا ہے، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تک، صفائی۔ نبی نے فرمایا ہاتھ دھو کر اس میں ہاتھ پہ کھائیں گے تو لوگوں کو کہیں گے یہ اجڑ جاہل کہاں سے آ گئے، جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ اسی طرح تھف تھف کر کے پھر اسی چمچ سے کھاتے ہیں، وہ تعلیم یافتہ ہیں بڑے۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اپنی چیزیں خود سیکھو، اپنے دین سے سیکھو، اپنے شریعت سے سیکھو، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب سے سیکھیں۔ یہ باہر سے سیکھنے والی چیزیں، یہ کیا ہے؟ باہر سے کیا سیکھتے ہیں؟ ناک پونچھنا آج تک انگریزوں کو نہیں آتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 3-4 سال میں ان کے ماحول میں رہا ہوں، لیکن وہاں پہ میں یہاں پہ لوگوں سے زیادہ کہتا ہوں کہ یہ سنک کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے ہاں ایک وہ ہوتی ہے، اس کا ڈھکن ہوتا ہے، لیکن وہ ڈھکن پاکستان میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ ڈھکن ہوتا کیوں ہے؟ ڈھکن ساتھ ہوتا ہے، آپ کی سمجھ میں کبھی یہ بات آئی؟ نے سوچا ہے کبھی؟ وہ ڈھکن ملتا ہے، لیکن وہ ڈھکن ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ پہلے اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں جو گرم اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا، پہلے اس پہ ڈھکن لگا کر پھر اس سنک کو بھر دیتے ہیں۔ جو بھر دیتے ہیں تو پھر اسی میں منہ، ہاتھ اور ناک، وہ سب اسی میں۔ تو یہ صفائی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ ہماری طرح وہ نہیں ہے، وہ تو ایک دوسری وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہے، وہ ٹب ہوتے ہیں نہانے کے لیے، تو ٹب میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، کہ ٹب کو بھی اسی طرح بند کیا جاتا ہے، اور پھر اسی میں صابن بھی لگاؤ، وہ بھی کر لو سب، اور اسی سے بس نکل آؤ اور تولیہ استعمال کر لو۔ تو یہ صفائی ہے۔ ان کے بچوں کو ابھی تک ناک پونجنا نہیں آتا، آپ ان کو کہہ دیں کہ ناک اس طرف، بس وہ جو بظاہر کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی یہ چیزیں نہیں آتی لوگوں کو۔ کون سمجھائے اس کو؟ ماں نے تو 1.5 سال کے اندر بچے کو ڈے کیئر سینٹر میں رکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے، پھر وہ ماں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچے کو سمجھائے، تو کیسے سمجھائے؟ کیسے سمجھے بچہ؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عجیب ملک ہے جہاں پہ بوڑھوں کے لیے وہ ہے، بچوں کے دماغ میں اور بچوں کے لیے والدین کے لیے کوئی دل میں کوئی جگہ نہیں۔ تو والدین نے پہلے اپنے بچوں کے لیے دل میں جگہ نہیں دی ہے۔ جس ملک کے اندر ڈے کیئر سینٹر ہوں اور 2 سال کے بچے کو اسکول لے جایا جائے، تو وہاں پہ والدین کے لیے اولڈ پیپل ہاؤس نہ بنے تو کیا بنے؟ جب ماں باپ نے خود بچوں کو یہ سمجھایا ہو کہ تو میرے کاروبار میں، تو میرے آرام میں، تو میرے معاملات میں، مطلب ہے کیا دخل دیتے ہو؟ بس ٹھیک ہے یار، تم وہ کام کرو، مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے آرام سے ہوں، میں اپنی ڈیوٹی سے ہوں، پھر تمہارے لیے کون وقت دے؟ تو ظاہر ہے کہ جب ماں باپ بچے کو وقت نہیں دیں گے تو پھر بچے ماں باپ کو خاک وقت دیں گے۔ بات تو ادھر سے نیچے آ رہی ہے، ویسے بھی نیچے آ رہی ہے، ویسے بھی اولاد جو ہے وہ اوپر کی طرف نہیں دیکھتی، اور جب اوپر والے بھی نیچے کی طرف نہیں دیکھیں گے تو پھر نیچے والے اوپر کی طرف کیوں دیکھیں؟ یہ باتیں ذرا کڑوی ہیں، لیکن یہ حقائق ہیں، یہ ہیں حقائق۔ تو بہرحال طہور کی بات آ گئی تو درمیان میں، الطہور شطر الایمان،
والحمد للہ تملأ المیزان۔ میرے خیال میں آج یہ کافی ہے، باقی حدیث بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔